جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ہٹ کے ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی سیاست میں کچھ اور چل رہا ہے۔ آپ کہیں کہ میں کچھ اور یہاں پہ یہ چیزیں لے کر بیٹھ گیا ہوں جو اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے، جن پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، ٹاپکس میں نہیں ہے، ٹرینڈز میں نہیں ہے، ڈسکشن نہیں ہے، کسی پہ ٹاک شوز نہیں ہو رہے، اور آپ بیٹھ کے ایک نئی چیز آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ لیکن میرا خیال ہے صحافی کا کام اسی طرح کا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اسپیشلی کچھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے سال گزر جائیں، برسوں گزر جائیں، ایون کہتے ہیں نا بعض دفعہ کوئی اس ڈیکڈز گزر جائیں لیکن وہ پرانے نہیں ہوتے۔ مثلا آج تک لیاقت علی خان صاحب کا قتل جو ہے اس پہ آج بھی بات ہوتی ہے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کون اس کے پیچھے تھا، کئی اس کی تھیوریز وغیرہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ آج تک اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ قائد اعظم کو اگر ان کو کراچی ایئرپورٹ سے لینے کے لیے جو بھیجی گئی تھی، ایمبولینس بھیجی گئی تھی، وہ خراب ایمبولینس کس نے بھیجی تھی، حالانکہ 72 ایئرز اور پلس اتنے ہو گئے ہیں۔ سو بعض ایشوز ہوتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ بھٹو صاحب کا جو ہوا تھا، ان کو پھانسی دی گئی، آج اس پہ بھی ڈیبیٹس ہوتی ہے۔ تو اس نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ہوئی، یہ جو بھی پاکستان میں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، سام ٹائم یہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوں یا کوئی سازشیں ہوں، اگر ان کے بارے میں کوئی بک آئے گی یا ان کے بارے میں کوئی فائنڈنگ آئیں گی، آرکائیوز میں سے کوئی پیپرز آئیں گے، تو وہ خبریں بنتی ہیں اور لوگ ان کو بڑی دلچسپی سے اپنے لیڈرشپ کے بارے میں یا اپنے ملکوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک نئی بک ہے، میرے پاس ہے، اس میں بڑے اہم یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان کا نام ہے واجد شمس الحسن صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں آٹوبیوگرافی لکھی ہے، بھٹو خاندان میری یادوں میں، اس کا نام ہے، بک کا نام ہے۔ تقریباً نصف انہوں نے کہا صدی پر محیط یادیں ہیں۔ یہ واجد صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، وہاں پہ لندن میں رہے ہیں، 2 دفعہ رہے ہیں وہاں پہ۔ بے نظیر بھٹو صاحب کے دور میں بھی تھے، پھر آصف علی زرداری صاحب کی جب یہاں حکومت ہے یہ وہاں پہ اس وقت بھی تھے۔ اس سے پہلے ہی اچھے خاصے آپ کہہ سکتے صحافی تھے پاکستان میں۔ انہوں نے یہاں پہ ایک اس میں جنگ گروپ میں بھی کام کیا، ان کا انگریزی اخبار تھا ڈیلی نیوز شام کا، اس کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں بہت سارے۔ آپ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بڑے قریب تھے اور پوری بھٹو فیملی کے ساتھ ہے کہ ان کی ایسوسیشن رہی ہے۔ سو یہ بک جو ہے بیسیکلی ہمارے دوست ہیں مجاہد بریلوی صاحب ہیں، تو ایک انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں وہاں پہ، اور ان کی تمام جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، گفتگو ہوئی ہے وہاں لندن میں، انہوں نے اس کو کتابی شکل دی، اور اس کو آ کے میرا خیال مرتب کے رشید جمال صاحب ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور بہت سارے میں نے اس کا ذکر کیا اپنی اس میں کالم میں بھی ذکر کیا تھا، دنیا اخبار میں اس میں پڑھتا ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ لوگوں نے انٹرسٹ شو کی کہ کہاں سے ملے گی، بلکہ مجھے جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہاں پبلشر جو ہیں اگر ساری بک سیلر جو ہیں 2-4 نے مجھے کہا جی ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی، آپ ہمیں بتائیں کہاں سے ملے گی۔ خیر میں نے یہاں سے لی تھی، ایک سعید بکس جو ہے 1200 روپے اس کی قیمت ہے، میں نے سعید بکس سے جا کر خریدی تھی، اور جب میں خرید چکا تھا تو 2 دن بعد مجھے ہمارے دوست متین حیدر صاحب ہیں، GTV میں کام کرتے ہیں، بڑے زبردست رپورٹر، میں ذاتی طور پر ان کا بڑا قائل ہوں، انہوں نے مجھے بک دی، انہوں نے کہا جناب کہ آپ کے لیے مجاہد بریلوی صاحب نے، انہوں نے وہاں کراچی سے بک بھیجی تھی۔ خیر میں اس وقت تک اپنی کتاب خرید چکا تھا۔ اگر اچھا لگتا ہے مجھے اپنی جیب سے کتاب خریدنا، یہ رائٹرز کے لیے، آتھر کے لیے ایک طرح کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے، چیزیں کی ہیں، تو کتاب خرید کر پڑھنی چاہیے۔ سو یہ میں نے کتاب خرید کر پڑھی، حالانکہ مجھے انہوں نے بھجوائی تھی مجاہد بریلوی صاحب نے، ویری نائس آف ہم، مجھے ان کا اسٹائل بھی بڑا پسند ہے، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لکھتے اچھا ہیں، بولتے اچھے ہیں۔ خیر یہ بک میں نے ساری پڑھی ہے، اور میں مزے کی چیز بتاؤں گی، پچھلے دنوں میں نے کچھ بکس پڑھی ہیں اردو میں جو پڑھی ہیں، میں نے ایک سٹنگ میں پڑھی ہیں، اس کو بھی میں نے ایک سٹنگ میں پڑھا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، ویری مطلب ہے، میں اس میں انوالونگ، آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں بک میں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کا انہوں نے لکھا ہے، پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ وہاں پہ اگین اس میں کیسے دلی میں ایک ان کا بڑا رول تھا، پاکستان کے طریقے پاکستان میں بڑا ان کا رول تھا، ان کے واجد صاحب کا، شمس الحسن صاحب کا وہ بڑا تھا تعلقات، وہ میں تھوڑا انڈین سائڈ سے وہاں پہ جو مائگریشن کر کے وہاں پہ قائد اعظم ان کے گھر آتے تھے اور کتنا ان کا اہم وہاں پہ کلاؤڈ تھا، وہ میں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوں، پھر کسی وقت اس پہ بات کر لیں گے۔ سو بڑی اس میں آپ کو ہسٹری ملتی ہے۔ میرا خیال ہے میں نے اس کو پڑھا ہوگا شاید 3 گھنٹے لگا کے یا سمو 4 گھنٹے لگا کے، ایک ہی سٹنگ میں میں نے اس بک کو پڑھا ہے۔ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہے جو انٹرسٹنگ ہم اس میں آپ اور میں ہو سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ جنرل مشرف صاحب سے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگین NRO ہو رہا تھا، کس نے کرایا، کیسے ہوا، سو لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کون اس میں اگین ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کیسے ہو رہی تھیں، یہ کہاں پہ ہو رہی تھیں، اس وقت کے DGI جنرل کیانی صاحب کیا رول پلے کر رہے تھے، رحمان ملک صاحب ساتھ تھے، امین فہیم صاحب تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیا ڈیمانڈس تھیں، پھر امریکنز اس میں کیسے انوالو ہوئے، بے نظیر بھٹو نے کیسے امریکنز اور برٹشرز کو انوالو کیا کہ جناب مشرف سے مجھے آپ یہ واپسی کا راستہ لے کے دیں، وہ نہیں آنے
بنانے دے رہے, الیکشن کروائیں پاکستان میں. وہ پاکستان پہ جو اس وقت دباؤ ڈالا گیا تھا جناب مشرف صاحب سے, اس کے ساتھ یہ لگتا ہے وہ برٹشرز نے اور انہوں نے امریکنز نے ڈالا تھا, اور وہی سارے اس کے پروسیس کو دیکھ رہے. جیک اسٹرا صاحب تھے, یا وہاں پہ کنڈولیزا رائس تھیں, رچرڈ باؤچر تھے, وہ سارے لوگ جو ہے سارے اس پروسیس کو مانیٹر کر رہے تھے, اور انہوں نے ہی بینظیر بھٹو صاحبہ کو مدد کی کہ جناب مشرف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو اور وہ واپس آئیں. اور اس میں جناب مشرف صاحب جو ہے 2-4 چیزیں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کسی قیمت پر ہو کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے واپس ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے نا ایک کام کریں, بی ٹیم بن جائیں کیو لیگ کی. تو اگین اس پہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انکار کیا کہ میں کیو لیگ کے ساتھ نہیں ملوں گی. اگرچہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بعد میں انہوں نے ان کو پرویز علی صاحب کو ڈپٹی انہوں نے آ کے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر بھی بنا دیا تھا. جو باتیں بینظیر بھٹو صاحب کو آفر کر رہے تھے جنرل مشرف, وہ بعد میں آصف علی زرداری صاحب نے چودھریوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈیل کر کے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے بی ٹیم بنا لیا یا ساتھ ملا لیا. لیکن بینظیر بھٹو صاحب نے نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا کہ میں چودھریوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی, نہ میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کروں گی. خیر وہ اپنی جگہ پہ ہو گیا. دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے جناب مشرف جو ہیں کہ میں آپ کو سینیٹر بنانے کے لیے تیار ہوں. یہ نئی بات ہے, ویسے پہلے کبھی نہیں ہوئی. وہ بینظیر بھٹو کو انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو سینیٹر بنا سکتے ہیں, آپ کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. وزیر اعظم کو ہمارا کیو لیگ میں سے ہوگا یا جو بھی کوئی ہوگا کٹ پتلی جیسے جناب مشرف کا سٹائل تھا وہ ہم لے آئیں گے. لیکن بینظیر بھٹو نے اس پہ بھی انکار کر دیا. سو مین جو ایشو تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور جناب مشرف کا جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ تھا کہ واپسی پہ تھا. جناب مشرف انہیں نہیں آنا دینا چاہ رہے تھے کسی قیمت پر, اور بینظیر بھٹو صاحبہ ہر قیمت پر پاکستان واپس آنا چاہ رہی تھی. سو یہ مجھے لگتا ہے بون آف کنٹینشن تھی مین اس میں سے بک میں سے. بڑی اہم کتاب ہے میرا خیال ہے. آپ پاکستانی تاریخ کے وہ جو سال ہیں ڈیکڈ کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ بک جو ہے نا واجد ان کی شمس الحسن صاحب کی پڑھنی چاہیے. اس میں جو بڑی اس میں چیزیں ہیں وہ میرے لیے, آپ کے لیے یا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا بہت سے لوگوں کے لیے ڈسٹربنگ ہوں گی, وہ ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی اس کے بعد یہ رحمان ملک صاحب جو انٹیریئر منسٹر رہے یہ پیپلز پارٹی دور میں 5 سال, ان کا کیا رول تھا, آصف علی زرداری صاحب کا کیا رول تھا, اور وہ اگین بینظیر بھٹو صاحبہ کے اس کے لیے قتل کے لیے تحقیقات ہو رہی تھیں, ان کو کس کس نے روکنے کی کوشش کی اور ان کے کیا نتائج تھے, اور جو نتیجے نکلے کیا ان میں سے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ واقعی اس سے امپریس تھے. یہ کتاب ان کے میرا خیال ہے بڑی ایک طرح کی اہم بعض انکشافات کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ان کو خلاف تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کو کہ نہیں جانا چاہیے تھا پاکستان, لیکن خیر وہ چلی گئیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیز تھی جہاں پہ میرا خیال کوئی سوالات اٹھتے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد جو تحقیقات ہوئیں, وہ سوالات 2 لوگوں پہ اٹھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب پہ اٹھتے ہیں, یہ بک اگر پڑھیں, اور پلس رحمان ملک صاحب پہ اٹھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, واجد صاحب جو ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ جناب کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان کے اسیسینیشن ہوئی, اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے اسے تحقیقات کروانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. تو اور یہ اس وقت ہائی کمیشنر بھی لگ چکے تھے اس میں لندن میں, اور پلس ان کی حکومت بھی آ چکی تھی پیپلز پارٹی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو انہوں نے ٹی او آرز دی تھی, وہ ٹی او آرز بڑی مضحکہ خیز تھیں. مثلا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہ پتہ کریں کہ ان کو قتل کس نے نہیں کیا, یہ نہیں پتہ کرنا, یہ پتہ کریں کس آلے سے, کس ویپن سے, یا کس اسے بم سے, یا یہ بروز سے, یا ایکسپلوسیو سے ان کو قتل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا سارا زور جو تھا, ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ قاتل تلاش کرنا نہیں تھا, وہ یہ تلاش کرنا تھا کہ آپ اس کا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی ہے. کہتے ہیں یہ کون سے اس ایس او پیز تھیں یا آپ کی ٹی او آرز تھیں جو دی گئی تھیں, اور پوری اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے نا اسی پہ خرچ کرتی رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ ان کی موت جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی ہے یہ کس ویپن سے ہوئی ہے. اور آخر پہ ان کی جو فائنڈنگ آئی کہ اس کا گاڑی کا وہ جو تھا ان کا اس سے لگنے سے ہوئی, جو وہ ان کو باہر نکلنے کے لیے یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں اگین اس لیور وغیرہ جس کو کہتے ہیں, اس سے وہ ان کا ٹکرایا تو اس سے بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. کہتے ہیں یہ ان کی فائنڈنگ تھی میکسیمم. قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کون لوگ تھے. کہتے ہیں وہاں پہ اسکائی نے ایک انٹرویو کیا میرا جب یہ رپورٹ آئی, اب یہاں پہ رحمان ملک صاحب اور ان کی بات آ رہی ہے, آصف علی زرداری کی, تو واجد صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس پہ میرے یہ اسکائی جو ہیں یہ ان کا چینل ہے یہ برطانیہ کا, تو انہوں نے مجھے اس پہ فون پہ لیا, 2-3 اور چینلز نے لیا, بھی آپ اپنا اس پہ ورژن دیں, ویو دیں کہ آر یو سیٹسفائڈ ود دا فائنڈنگ آف یہ انکوائری رپورٹ جو ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں پہ بالکل اس پہ کلیئر بات کی. میں نے کہا جی میں ان سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں نے تنقید کی اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ, بلکہ میں نے یہ کہا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس طرح کی یہ امکانہ چیزیں کر کے کہ یہ بتانے کے لیے انہوں نے پورے وہاں پہ 2-3 مہینے لگائے جناب بینظیر بھٹو صاحب کو قتل کس آلے سے کیا گیا ہے, تو یہ نہیں پتہ کس نے قتل کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بیسیکلی اپنی جو تھی اپنی کریڈیبلٹی کو ہٹ کیا ہے, نقصان دیا ہے, اور میں نہیں مانتا اس کا ان کی جو فائنڈنگ گئی ہیں. کہتے میں نے بڑی اس پہ سٹینڈ لی. کہتے جو اس کئی سے میرا انٹرویو ختم ہوا اور میں نے تنقید کی اس پہ جو فائنڈنگ گئی تھی تحقیقات پہ کوسچن میں نے ریز کیے, کہتے فوری طور پر رحمان ملک کا مجھے فون آ گیا, نو اب سٹوری سننے والی ہے.
رحمان ملک صاحب کہتے ہیں واجد صاحب آپ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے انہیں کہا جی میں کیا گفتگو کر رہا ہوں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تحقیقات جو ہیں یہ کیا مذاق ہے, ڈرامہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی ڈیتھ فلاں آلے سے ہوئی ہے, یہ نہیں بتا رہے اس کے پیچھے قاتل کون ہے, ہم نے تحقیقات کس چیز کی کرنی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا نا واجد بھائی آپ جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں, آپ اسکاٹلینڈ یارڈ کی اس پہ تحقیقات پہ سوالات مت اٹھائیں. تو کہتے میں نے کہا جی میں تو اس پہ بات کروں گا کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے میری اپنی ایسوسیشن تھی, مجھے کرنی چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ رحمان ملک صاحب نے کہ جناب کہ مجھے یہ ہدایات جو ہے نا آصف علی زرداری نے دی ہیں کہ میں آپ کو کہوں روکوں کہ آپ اس طرح کی گفتگو جو ہے مت کریں, کہ یہ میں اس پہ کوشچن ریز نہ کریں. بس ٹھیک ہے انکوائری ہونی تھی, انہوں نے کہہ دیا جناب کے پاس کہ فلاں ان کی یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی موت کی وجہ یہ ہے, اس سے آگے ہمیں اس پہ کوشچن ریز نہیں کرنے چاہیے. کہتے میں نے انکار کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد آصف علی زرداری صاحب کا فون آ گیا واجد شمس الحسن صاحب کو. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جناب کہ آپ یہ واجد بھائی کی کیا بات ہوئی اس طرح. تو کہتے ہیں میں نے ان کو بھی یہی بتایا کہ رحمان ملک صاحب کو مجھے فون آیا تھا, تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بات جو ہے نا گفتگو جو ہے نا میں اسی طرح کروں گا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے وہاں سے انہوں نے صحیح طریقے کی انکوائری رپورٹ انہوں نے نہیں کی. تو کہتے ہیں میں نے پھر ان کو یہ آصف علی زرداری صاحب جو تھے ان کو بھی میں نے وہی جواب دیا جو میں نے رحمان ملک کو دیا تھا کہ جناب کہ میں اس رپورٹ کو انکوائری کو میں نہیں مانتا اور میں یہ بات جو ہے نا وہاں پہ کرتا رہوں گا اور کسی کے منع کرنے سے بھی نہیں رکوں گا. انہوں نے آصف علی زرداری کو کہا, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا واجد صاحب پہ کہ رحمان ملک اور آصف علی زرداری دباؤ ڈال رہے تھے کہ انکوائری تحقیقات پر آپ کوشچن ریز مت کریں, اس کو مت ریجیکٹ کریں. اور یہ بڑے آف کورس بڑی اہم ان کے پاس پوزیشن تھی, وہاں پہ بی بی کے بڑے قریبی رہے ہوئے تھے, بڑا ایک ان کا پارٹی میں رول تھا. تو آصف علی زرداری نے پھر جو ہی انہوں نے ان کا سٹانس ان کا سنا واجد صاحب کا, تو ساتھ ہی زرداری صاحب نے کہا مجھے بھی یہ تحقیقات قبول نہیں ہے. اب پہلے وہی کہہ رہے تھے جناب کہ وہی والی بات کہ اس پہ انکوائری پہ سوالات وہ اٹھانے والا جو ایشو تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کہ اگین انہوں نے بتایا اس کو آصف علی زرداری کو کہ میں نے کہا کہ رحمان ملک نے مجھ سے کہا کہ آپ اسکاٹلینڈ یارڈ کی تحقیقات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں, اور انہوں نے آپ کو کوٹ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ واجد بھائی آپ کب سے رحمان ملک کی بات سننے لگے ہیں, اگر میں نے کہا آپ مجھے منع بھی کریں گے تب بھی میں اپنی بات میں کروں گا, یہ کہہ رہے ہیں واجد شمس الحسن صاحب کہہ رہے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا کہ میں کیوں منع کروں گا, میں تو چاہتا ہوں کہ بینظیر بھٹو یا محترمہ کے قاتلوں کی تہہ تک یہ پہنچا جائے. اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب کہ پیپلز پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بی بی کے قتل کی انکوائری نہیں کروائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جانب سے کوتاہی ہوئی ہے. پاکستان میں جب ہماری حکومت تھی تو محترمہ کے قتل کی فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ اقتدار میں ہوتے ہوئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ آگے انہوں نے تھوڑا سا سافٹ انہوں نے اس کو دیا. مجھے یاد آتا ہے نیوز میں بھی واجد شمس الحسن صاحب نے ایک پیس لکھا تھا بی بی کی ایک برسی پہ کچھ سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے رحمان ملک اور آصف علی زرداری پہ سوالات اٹھائے تھے, بڑے انہوں نے مطلب سنگین سوالات اٹھائے تھے. اب انہوں نے کتاب میں یہ بات انہوں نے اس پہ لکھ دی. اور اس رحمان ملک صاحب جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا جس دن بینظیر بھٹو صاحبہ یہ قتل ہوئی تھی, ان پہ اٹیک ہوا تھا, تو ان کے پاس دوسری گاڑی تھی جس میں سپورٹ کے طور پر اس گاڑی میں اس میں رحمان ملک صاحب تھے, اس میں فرحت اللہ بابر تھے, اس وقت جنرل توقیر ضیاء تھے. ان پہ یہ مطلب لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دوسری گاڑی بینظیر بھٹو صاحبہ کا کہے بغیر کہ اس کا پتہ کیے بغیر کہ گاڑی میں وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے, تو گاڑی لے کے نکل گئے تھے اور یہ آگے F8 پہنچ گئے تھے. بلکہ رحمان ملک کا ایک آپ کو یاد ہوگا بیان بھی آیا تھا جناب کہ بینظیر بھٹو جو محترمہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اپنی اس بک میں کوٹ کیا اس بیان کو کہ رحمان ملک کو یہ بات کس نے کہی تھی. جو سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہاسپٹل ہیں, کچھ دیر بعد کہتے پتہ چلا وہ تو ہاسپٹل میں ان کی وہاں پہ شہادت ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. سو اس پہ بھی رحمان ملک صاحب پہ بڑے سیریس سوالات جو ہیں نا ہمیشہ ان کی پارٹی کے لوگ یا میڈیا یا دیگر لوگ اٹھاتے. رحمان ملک صاحب اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتے رہے, آف کورس انہوں نے ان تمام ایلیگیشنز کو ہمیشہ آ کے ریجیکٹ کیا ہے. بہرحال ایک دفعہ پھر اس سے کنٹروورسی اٹھی گئی, میرا خیال دوبارہ بات سامنے آئی ہے. رحمان ملک صاحب اگر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اور ہی از مور دین ویلکم, وی کین سٹ ٹوگیدر اینڈ ہیو اے وی لاگ اس پہ, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں, باتیں رحمان ملک صاحب جو ہیں اگر وہ ان کے جوابات دینا چاہیں تو وہ اس پہ دے سکتے ہیں. بہرحال واجد صاحب نے بڑا اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ اس وقت ان کو باقاعدہ اس پہ رحمان ملک صاحب نے ان کو روکا تھا کہ آپ اس پہ انکوائری رپورٹ پہ کوئی سوالات نہ اٹھائیں. بالکل مطلب وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھک ایک انکوائری رپورٹ ہے جس میں بینظیر بھٹو کے قاتلوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا, صرف اتنا بتایا گیا تھا اسکاٹلینڈ یارڈ کہ ان کی کس طرح موت ہوئی ہے. تو کہتے ہیں آئی واز فیورس, آئی واز اینگری, اور میں نے اس پہ بات کی. مجھے زرداری صاحب نے بھی ان کو میسج دیا, انہوں نے زرداری صاحب کو میسج دیا, پھر بھی نہیں رکے. بہرحال یہ بڑی بک تھی
رحمان ملک صاحب جو ہیں اب اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب کے بڑے وہ قریب رہے، ابھی بھی ہیں، وہ 5 سال ملک کے انٹیریئر منسٹر ہے. اب یہ بہتر زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ جناب کہ ان کی اور یہ رحمان ملک صاحب کی دوستی تعلقات یا ان کی امپورٹنس اتنی پارٹی میں کیسے تھی کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ ڈاؤٹس ریز کرتے ہیں، سوالات ریز کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے بڑے آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں. اینی وے میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آج اس پہ ڈفرینٹ آپ سے بات کیجیے، لیکن اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ رحمان ملک صاحب، وہ ہر بات کا مطلب ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، ذہین آدمی ہے ماشاء اللہ، تو ہی از مور دین ویلکم اینی ٹائم. آئی ول بی اویلیبل. اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں، ہی ول بی ویلکم.